اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری نماز نبوی کے اندر جو ہم ٹاپک دیکھیں گے وہ ہم دیکھیں گے سجدے کے احکام۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی سجدہ کرے تو اونٹ کی طرح نہ بیٹھے بلکہ اپنے دونوں ہاتھ گھٹنوں سے پہلے رکھے، یعنی کہ پہلے آپ دونوں ہاتھ جو ہیں وہ رکھیں گے، پھر آپ گھٹنے رکھیں گے نیچے۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ نافع رحمت اللہ روایت کرتے ہیں کہ ابن عمر اپنے ہاتھ گھٹنوں سے پہلے رکھتے اور فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے میں دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے میں اپنے سر کو دونوں ہاتھوں کے درمیان رکھا۔ سجدے میں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے سے ملا کر رکھیں اور انہیں قبلہ رخ رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے میں اپنی ہتھیلیوں، گھٹنوں اور انگلیوں کے سروں کو زمین پہ ٹکایا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کی نماز نہیں جس کی ناک پیشانی کی طرح زمین پہ نہیں لگتی۔ سجدے میں ایڑیوں کو ملائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بازوؤں کو بغلوں سے نہ ملاتے تھے۔ سجدے کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کلائیوں کو زمین پہ نہیں لگاتے تھے بلکہ انہیں اٹھا کر رکھتے تھے اور پہلوؤں سے دور رکھتے، یہاں تک کہ پچھلی جانب سے دونوں بغلوں کی سفیدی نظر آتی تھی اور پاؤں کی انگلیوں کے سرے قبلے کی طرف مڑے ہوئے ہوتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں، پیشانی، اور آپ نے ہاتھ سے ناک کی طرف اشارہ کیا، دونوں ہاتھوں، دونوں گھٹنوں اور دونوں قدموں کے پنجوں پر، اور یہ کہ ہم نماز میں اپنے کپڑوں اور بالوں کو اکٹھا نہ کریں۔ اب عورتیں سجدے میں بازو نہ بچھائیں۔ بہت سی عورتیں جو ہیں وہ سجدے کے اندر نا اپنے بازو بچھا لیتی ہیں، یعنی کہ بازو نیچے رکھ دیتی ہیں بالکل، اور ان کا جو پیٹ ہوتا ہے وہ ان کا بالکل جو ان کی تھائیز ہوتی ہیں نا اس کے ساتھ لگنے لگ جاتا ہے، اور پھر اسی طرح وہ دونوں قدموں کو بھی زمین پہ کھڑا نہیں کرتی۔ واضح رہے کہ یہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور سنت پاک کے خلاف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم میں سے کوئی مرد یا عورت اپنے بازو سجدے میں اس طرح نہ بچھائے جس طرح کتا بچھاتا ہے۔ تو اس حدیث سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نمازی چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، دونوں کو اپنے دونوں ہاتھ زمین پہ رکھ کر دونوں کونیاں یعنی کہ بازو زمین سے اٹھا کر رکھنی چاہیے، اور اس کے علاوہ پیٹ بھی جو ہمارا ہے وہ ہماری تھائیز کے ساتھ نہیں جڑا ہونا چاہیے، سینہ بھی زمین سے اونچا ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو اگر بکری کا بچہ ان کے بازوؤں کے نیچے سے گزرنا چاہتا تو گزر سکتا تھا، یعنی کہ اتنا ان کا ڈسٹنس ہوتا تھا زمین سے ان کے بازوؤں کا کہ اگر بکری کا بچہ گزرنا چاہے تو وہ بھی آسانی سے گزر سکتا تھا اس میں سے۔ ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دراصل بندہ سجدے کی حالت میں اپنے رب سے بہت نزدیک ہوتا ہے، پس سجدے میں بہت دعا کرو۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اللہ تعالیٰ تو بندے سے ہر حال میں ہی نزدیک ہوتا ہے، لیکن سجدے کی حالت میں تو خاص طور پہ بندہ جو ہے اللہ کے بہت قریب ہو جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں بہت عاجزی اور اخلاص کے ساتھ دعائیں مانگتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پہ زمین پہ سجدہ کرتے تھے، اس لیے کہ مسجد نبوی میں فرش نہ تھا۔ صحابہ کرام سخت گرمی میں نماز ادا کرتے اور زمین کی گرمی کی وجہ سے اگر وہ زمین پہ پیشانی نہ رکھ سکتے تو سجدے کی جگہ پر کپڑا رکھ لیتے اور پھر اس پہ سجدہ کرتے تھے۔
رمضان المبارک کی 21ویں رات تھی، بارش برسی اور مسجد کی چھت ٹپک پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیچڑ میں سجدہ کیا۔ آپ کی پیشانی اور ناک پہ کیچڑ کا نشان تھا۔ بخاری کی روایت ہے یہ۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی چٹائی پہ نماز ادا کی جو زمین پہ زیادہ عرصے پڑی رہنے سے سیاہ ہو گئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب آدم کا بیٹا سجدے کی آیت پڑھتا ہے پھر پڑھنے اور سننے والا سجدہ کرتا ہے تو شیطان روتا ہوا ایک طرف ہو کے کہتا ہے کہ ہائے میری ہلاکت، تباہی اور بربادی۔ آدم کے بیٹے کو سجدے کا حکم دیا گیا، اس نے سجدہ کیا، پس اس کے لیے بہشت ہے، اور مجھے سجدے کا حکم دیا گیا، میں نے نافرمانی کی، پس میرے لیے آگ ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے یہ۔ عام طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سجدہ رکوع کے برابر لمبا ہوتا تھا، کبھی کبھار کسی عارضے کی بنا پر زیادہ لمبا کرتے۔ ایک دفعہ آپ ظہر یا عصر کی نماز میں حسن یا حسین کو اٹھائے ہوئے تشریف لائے۔ آپ نماز کی امامت کے لیے آگے بڑھے اور انہیں اپنے قدم مبارک کے قریب بٹھا لیا، پھر آپ نے نماز شروع کی اور لمبا سجدہ کیا۔ جب آپ نے نماز ختم کی تو لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے اس نماز میں ایک سجدہ بہت لمبا کیا، یہاں تک کہ ہمیں یہ خیال گزرا کہ شاید کوئی واقعہ رونما ہو گیا ہے یا پھر کوئی وحی نازل ہو رہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی کوئی بات نہیں تھی، بس میرا بیٹا میری کمر پہ سوار ہو گیا تو میں نے یہ بات پسند نہ کی کہ سجدے سے جلدی سر اٹھا کر اسے پریشانی میں مبتلا کر دوں۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کتنا خیال ہے ان کو کہ میری وجہ سے کہ میں اس کو، بچہ میرے اوپر بیٹھ گیا ہے اور میں اس کو اگر اتاروں گا تو کسی پریشانی میں نہ مبتلا ہو جائے، تو اس وقت تک سجدے میں بیٹھے رہے جب تک وہ خود نہیں اتر گیا۔ حضرت کعب سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رات گزارتا تھا، آپ کے وضو کا پانی اور آپ کی دیگر ضروریات یعنی کہ مسواک وغیرہ لاتا تھا۔ ایک رات خوش ہو کر آپ نے مجھے فرمایا، کچھ دین اور دنیا کی بھلائی مانگ۔ میں نے عرض کی کہ میں بہشت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں، یعنی کہ جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے علاوہ کوئی اور چیز؟ تو میں نے کہا کہ بس یہی۔ تو پھر آپ نے فرمایا، بس اپنی ذات کے لیے سجدوں کی کثرت سے میری مدد کر۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ صوبان ایک تھے علیہ السلام، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت میں لے جانے والا عمل پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے لیے پورے خلوص اور حضور کے ساتھ سجدوں کی کثرت لازم کر، پس تیرے ہر سجدے کے بدلے اللہ تعالیٰ تیرا درجہ بلند کریں گے اور اس کے سبب سے گناہ بھی مٹا دیے جائیں گے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اب آپ دیکھیں یہ ہمارے لیے بھی ہے لیسن کہ جنت میں جانے والا کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے ہم جنت میں جا سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے کیا ہے، ایک تو سب سے پہلے یہ کہ آپ کی خلوص نیت ہونی چاہیے، آپ سجدے کثرت سے کرنا شروع کر دیں، بہت زیادہ۔ اور سجدے کثرت سے آپ کیسے کر سکتے ہیں، یعنی کہ ایکسٹرا نوافل ادا کریں، جتنے آپ نفل پڑھتے جائیں گے تو اتنے سجدوں کی کثرت ہوگی۔ اس کے علاوہ ویسے بھی سجدے میں جا کے آپ جب بھی کبھی پریشانی ہو ایک دم سے آپ سجدے میں جا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی شروع کر دیں۔ اور اس کے دیکھیں سبحان اللہ کہ کیا ریوارڈ بتایا ہے کہ اگر آپ جو سجدے زیادہ جتنے کریں گے، ایک ایک سجدے کے بدلے آپ کے درجات بلند ہوں گے اور آپ کے گناہ مٹیں گے۔ پھر سجدے کی دعائیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خبردار، میں رکوع اور سجدے میں قرآن حکیم پڑھنے سے منع کیا گیا ہوں، پس تم رکوع میں اپنے رب کی عظمت بیان کرو اور سجدے میں خوب دعا مانگو، تمہاری دعا قبولیت کے لائق ہوگی۔ حذیفہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے، سبحان ربی الاعلیٰ، یہ 3 دفعہ پڑھنی ہوتی ہے۔ اور کیا معنی ہے اس کے کہ میرا بلند پروردگار ہر عیب سے پاک ہے۔
ابن مسعود سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سجدے میں 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا اس نے سجدہ پورا کیا، مگر یہ ادنا درجہ ہے، یعنی کہ کم از کم 3 دفعہ پڑھنا یہ سب سے ادنا ہے، اس سے زیادہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اس کو جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا زیادہ اچھا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع اور سجدے میں کثرت سے یہ دعا پڑھتے تھے، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، اے ہمارے پروردگار، ہم اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے، ہم تیری تعریف اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں، اے اللہ مجھے بخش دے۔ بخاری میں ہے یہ دعا۔ اسی طرح حضرت عائشہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع اور سجدے میں یہ کہتے تھے، سبوحن قدوس رب الملائکۃ والروح، فرشتوں اور روح یعنی کہ جبرائیل علیہ السلام کے پروردگار نہایت ہی پاک ہے۔ ایک اور دعا ہے اس میں جو ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سجدے میں یہ دعا بھی کہا کرتے تھے، اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دکہ وجلہ واولہ وآخرہ وعلانیتہ وسرہ، اے اللہ میرے چھوٹے اور بڑے، پہلے اور پچھلے، ظاہر اور پوشیدہ تمام گناہ بخش دے۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع یا سجدے میں یہ فرماتے تھے، سبحانکا و بحمدکا لا الہ الا انت، اے اللہ تیری ہی پاکیزگی اور تعریف ہے، تیرے سوا کوئی سچا کوئی معبود نہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ایک اور دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک و بمعافاتک من عقوبتک و اعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اے اللہ میں تیری رضامندی کے ذریعے تیرے غصے سے، تیری عافیت کے ذریعے تیری سزا سے، اور تیری رحمت کے ذریعے تیرے عذاب سے پناہ چاہتا ہوں، میں تیری تعریف کو شمار نہیں کر سکتا، تو ویسا ہی ہے جس طرح تو نے اپنی تعریف خود فرمائی۔ بہت خوبصورت دعا ہے، اس کا کتنا اچھا ترجمہ ہے، تھوڑی سی لمبی ہے لیکن ہم کوشش کریں کہ اگر ہم اس دعا کو یاد کر لیں، بقیہ بھی دعائیں ساری تھوڑی تھوڑی کر کے یاد کریں تاکہ پھر ہم سجدے میں یہ دعائیں مانگ سکیں۔ پھر اسی طرح جب سجدہ تلاوت ہوتا ہے، سجدہ تلاوت یعنی کہ جب ہم قرآن پڑھتے وقت درمیان میں سجدے کی آیت آ جاتی ہے نا، تو اس کی بھی ایک دعا ہے جو ہمیں پڑھنی ہوتی ہے اس ٹائم پہ، اور وہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتائی، اللہم لک سجدت وبک آمنت ولک اسلمت سجد وجہی للذی خلقہ وصورہ فاحسن صورہ وشق سمعہ وبصرہ تبارک اللہ احسن الخالقین، اے اللہ تیرے لیے میں نے سجدہ کیا، میں تجھ پہ ایمان لایا، میں تیرا فرما بردار ہوا، میرے چہرے نے اس ذات کو سجدہ کیا جس نے اسے پیدا کیا، اس کی اچھی صورت بنائی، اس کے کان اور آنکھ کو کھولا، بہترین تخلیق کرنے والا اللہ بڑا ہی بابرکت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کی آیت تلاوت کی تو آپ نے سجدہ کیا، اور صحابہ کرام نے بھی پھر آپ کے ساتھ سجدہ کیا۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب بھی سجدے کی آیت آئے گی نا کوئی بھی پڑھتے وقت، تو اس وقت سجدہ کرنا ہوتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی آیت تلاوت کرتے اور یہ بھی پڑھتے تھے اس میں، سجد وجہی للذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ فتبارک اللہ احسن الخالقین، میرے چہرے نے اس ذات کو سجدہ کیا جس نے اپنی طاقت اور قوت سے اسے پیدا کیا، اس کے کان اور آنکھیں بنائی، پس اللہ بہترین تخلیق کرنے والا بڑا بابرکت ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔